سارا کمیشن کا جو معاملہ تھا ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے. جسٹس جیلانی نے معذرت کر لی ہے, کورٹ نے, سپریم کورٹ نے خود سو موٹو لے لیا ہے, جو بہت سارے لوگ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ کورٹ اگر خود اس میں انٹروین کرتا تو اس کی ایک ڈفرنس اور ہی ہے. اچھا, اب اس میں جو ناٹ سو سٹل چینج ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پہلے کورٹ نے کمیشن کو سپورٹ کیا, یا کم از کم گورنمنٹ نے یہ کہا. اس کے بعد اب کورٹ نے وہ انیشیٹو خود اپنے پاس لے لیا ہے, وچ مینس کہ ان اے وے جو کچھ پچھلے 3-4 دن میں ہوا, یا تو کورٹ نے دیکھا کہ گورنمنٹ از ناٹ سیریس اباؤٹ دا کمیشن, یا شاید کورٹ کے اوپر بھی پریشر آیا وکلا کی طرف سے. سم تھنگ ہیپنڈ جس کی وجہ سے 2-3-4 دن میں کورٹ نے اپنا ریورسل کیا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو خط لکھا تھا 6 ججز نے نا, اس کو پڑھا ہے کسی نے. اس خط کو اگر آپ پڑھتے تو بڑا واضح تھا. انہوں نے وہ خط حکومت کو نہیں لکھا, انہوں نے وہ خط چیف جسٹس کو لکھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ مسائل ہیں, یہ ہم پہ پریشرز ہیں, اور وہ ایگزیکٹو کے پریشرز ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی بازار سے کوئی آدمی کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا ایگزیکٹو ہمیں یہ کہہ رہا ہے, یہ دباؤ ڈال رہا ہے, تو آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے اس میں لے جائیں اور اس پہ ہمیں گائیڈنس دیں کہ ہم کیا کریں, کہ ہمارے جو کام ہے ججمنٹس دینا, فیصلے کرنا, اس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, آپ ہمیں گائیڈنس دیں. تو اس کا جو برڈن تھا وہ تھا چیف جسٹس پہ کہ وہ اس کے آگے کارروائی کرتے. کمیشن حکومت نے بنا دیا, کابینہ ساری بیٹھی ہے, بھئی آپ خط پڑھ تو لینا, آپ کو اس سے تعلق نہیں ہے, بلکہ وہ تو الزام آپ پہ لگا رہے ہیں, آپ ایگزیکٹو ہیں, الزام حکومت پہ آ رہا ہے, آپ کمیشن بنا رہے ہیں. کمیشن کی ہماری ہسٹری یہ ہے کہ کمیشن کے 2 مقصد ہوتے ہیں, ایک جرم کو چھپانا, اور جو مجرم ہیں ان کو بچانا. میں نے تو یہ دیکھا جب سے یہ کمیشن بننے شروع ہوئے ہیں, آپ ان کا یہی موقف ہے. تو اب یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہوا ہے کہ سو موٹو اس سے پہلے لیا, بعد میں لیا, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن اب اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی دیکھے اور بات کو آگے بڑھائے. اچھا, اس میں نا شاید صاحب تھوڑا سا جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں اس سسٹم کی ورکنگز بھی اس یہ جو 2-4 دن میں جو ایک طریقے سے اس کو آپ سپریم کورٹ کا یو ٹرن کہہ لیں یا کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں, کیونکہ خط لکھا گیا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک فل کورٹ میٹنگ بلائی جس پہ ڈسکشن ہوئی, ہمیں نہیں پتا ایگزیکٹلی کیا ہوا, بس سارے ججز بیٹھے. اس کے بعد پرائم منسٹر سے ان کی میٹنگ ہوئی, جس کے بعد گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم وی آر آل اگریڈ آن دا فارمیشن آف اے کمیشن, اور جو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جی ہم اس کمیشن کے خلاف ہیں. سو جو نظر آ رہا ہے شاید صاحب وہ یہ ہے کہ انیشلی دا سپریم کورٹ وینٹ along with the commission, اس کے بعد کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے دے چینج دا مائنڈ اور انہوں نے سو موٹو لے لیا ہے, جس کا کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایک کونوٹیشن ہے. واٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ؟ دیکھ, مجھے ٹائمنگ کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ٹائمنگ ہوئی ان سب معاملات کی, لیکن جو بات تصدق حسین جیلانی صاحب نے لکھی ہے, جن کو آپ نے اس کمیشن کا ہیڈ بنایا, کیا پوچھ کے بنایا تھا؟ اگر پوچھا نہیں تھا تو بہت بڑی غلطی ہے. اگر پوچھا ہے اور وہ بعد میں اسے ہٹ گئے بات سے تو وہ علیحدہ بات ہے. سیکنڈ تھاٹس ہیں ان کو, تو انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے سارے معاملے کو اپنے خط میں لکھ دیا ہے. میرے خیال ہے وہ خط جو ہے نا وہ ایک پیوٹ پوائنٹ اس میں بنا ہے. اس میں ایسا تو ایک ایکسپلینیشن شاید صاحب یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں آپ کو یاد ہے 90s میں ایک ٹرم ہوتا تھا ٹروئکا, جو استعمال ہوتا تھا آرمی چیف, صدر اور وزیر اعظم کے لیے. آج کل کے کانٹیکس میں کہا جا رہا ہے کہ یا تو وہی ٹروئکا ریوائیو ہو گیا ہے, یا یہ ہے کہ اس میں چیف جسٹس کا ایک انکلوژن ہو گیا ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ جو ٹروئکا کہہ لیں یا اس کو کوادرنٹ کہہ رہے ہیں, جو بھی کہہ رہے ہیں, وہ دے آر آل آن دا سیم پیج. لیکن سڈنلی یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں سپریم کورٹ نے کلیئرلی اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے فرام دا گورنمنٹ. آئی ڈونٹ تھنک اس ٹائم گورنمنٹ میں لوگ زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے جو کچھ ہوا ہے سو موٹو کا. دوسرا یہ ہے کہ اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ آج عمران خان صاحب کو ان کا جو توشہ خانہ والا معاملہ تھا اس میں سزا معطل ہو گئی ہے. تو ایک انٹرپریٹیشن یہ آ رہی ہے کہ تھوڑا سا جوڈیشری اپنے آپ کو اسٹیپ بیک کر رہی ہے فرام دیٹ کلوز سسٹم. از دیٹ سم تھنگ دیٹ وی کین کنسیڈر کہ ری تھنکنگ ہو رہی ہے کہ یہ جس طریقے سے سسٹم بنا ہے اس میں پرابلمز ہیں اینڈ اٹ کانٹ بی ایوری بڈی ٹوگیدر ان دا سیم بوٹ؟ جی, کچھ لگتا ہے کہ جو بدنامی جوڈیشری نے کمائی ہے پچھلے 2 سال میں, اور خاص طور پہ جو ہائیسٹ جوڈیشل لیول ہے سپریم کورٹ کا, وہ شاید اپنی عزت کچھ محفوظ کرنا چاہتے ہیں.
اور یہ ٹرائیکا جو والی بات ہے وہ بالکل آپ نے درست کہی ہے کہ وہ ٹرائیکا بدل گیا، اب صدر اس میں نہیں ہے، حالانکہ زرداری صاحب جب صدر ہوں گے تو پھر آپ ان کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو جورسڈکشن اتھارٹی کے حوالے سے تو یہی ٹرائیکا بنتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر ہیں یا حکومت ہے، ایک فوج ہے، آرمی چیف ہیں، اور ادھر سپریم کورٹ ہے یا چیف جسٹس ہیں. تو یہ ٹرائیکا ڈیفینیٹلی ہے، لیکن کیا یہ ٹرائیکا ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو وقت ہی بتائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے بہتر فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے. اگر عدل کے نظام پہ سوال اٹھ جائے تو معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو اس کو تو بائی لارج لوگ ویلکم کر رہے ہیں شاید صاحب، جی بٹ اگر somebody آپ obviously پرائم منسٹر بھی رہے ہیں تو سسٹم کو اس ایپیکس لیول سے آپ نے دیکھا ہوا ہے. اب یہ جو سپریم کورٹ نے یہ لے لیا ہے فیصلہ اور وہ 184(3) کے تحت لیا ہے، سو اٹس اے سو موٹو، جی، اور 7 ممبر بینچ جو ہے وہ انہوں نے تشکیل دے دیا ہے، اور ہیئرنگ شروع ہو رہی، لمبی بھی نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بدھ سے شروع ہو رہی ہیں ہیئرنگز. اب یہ جو ہیئرنگ ہوگی یہ ہیئرنگ ہوگی اس لیٹر کی بنیاد پہ جس میں بڑے سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں 6 ججز نے اور ڈائریکٹلی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ لگائے ہیں، وچ مینس کہ 184(3) کے سو موٹو میں جو اکیوزڈ ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ ہمیشہ انٹچبلز رہے ہیں. اب یہ ایک طریقے سے ایک انپریسیڈنٹڈ سی صورتحال بن جائے گی کہ اسی سسٹم میں جو ہمیشہ کلوزڈ رہا ہے ایک آرگن آف دا اسٹیٹ دوسرے آرگن آف دا اسٹیٹ کو اپنی عدالت میں بلائے گا. ہاؤ سیریس کوڈ دس بی؟ دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو بات معمولی نہیں ہے، ہم اس کو بڑی معمولی بات اگر سمجھیں گے تو پھر ہمارے معاملات خراب ہی ہوں گے. 5 ہائی کورٹ ہیں ملک کے اندر، ایک ہائی کورٹ کے 75% ججز نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہم پہ یہ دباؤ آیا ہے، اور بڑا انہوں نے اس کو ڈیٹیل میں وہاں پر لکھ دیا جس حد تک وہ لکھ سکتے تھے. اب اس کے بعد کیا سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے کر ایک بینچ اس کو ایگزامن کرے گا یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرے گی؟ بینچ انہوں نے کہہ دیا سر. جی میں کہہ رہا ہوں یہ اس بات پہ بھی سوال اٹھ سکتے ہیں کہ بینچ کیا بنے گا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میری نظر میں ایک بہتر فورم تھا جس سے یہاں پہ گائیڈنس مل جاتی کہ کیا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو ان کیمرہ کریں تو بہت بہتر ہے. یہ سرکس نہیں لگنا چاہیے. چارجز بہت سیریس ہیں اور یہ ان ججز کے حق میں بھی جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور جو ادارے ہیں ان کے حق میں بھی یہ بہتر ہے کہ اس معاملے کو سرکس نہ بنایا جائے، اس کی تہہ تک پہنچیں اور اس معاملے کو حل کریں. یہ بہت سیریس پریسیڈنٹ بن جائے گا فیوچر کے لیے. سپریم کورٹ کی obviously all eyes on the سپریم کورٹ، یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس طرح کا نوٹس لے کر اور پھر اس میں سے کوئی کانکریٹ چیز نہ نکلے تو وہ سپریم کورٹ کے خلاف جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو ٹاپ لیول لیڈرشپ ہے اس کو اگر بلایا جائے گا اس کے الگ کانسیکوینسز ہیں دس ٹائم. اور ججز، ہائی کورٹ کے ججز کو خود اگر پیش ہونا پڑا وہ ایک الگ اسپیکٹیکل ہے. ان کیمرہ اگر ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے اس ٹرائل کی اس ہیئرنگ کی یا سارے جو ایک معاملہ ڈیولپ ہوا ہے اس کی جو ایک پبلک پرسیپشن ہے وہ تو ڈائلیوٹ نہیں ہوگی. نہیں میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی، آپ نے بالکل درست کہا ہے. میرا خیال ہے وہ پبلک پرسیپشن جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو کامنٹس دیے جاتے ہیں ان معاملات میں، کیونکہ ججز بھی گیلری کو کھیلتے ہیں نا. بالکل اس کا بھی حق ہے کہ کل نام آئے کہ جناب فلانے جج صاحب نے بات کی، ٹکرز چلتے ہیں، بریکنگ نیوز چلتی ہے، ٹکرز ان کامنٹس پہ چلتے ہیں، عوام پرسیپشن اس سے ڈیولپ کرتے ہیں، جب فیصلہ آتا ہے تو بالکل اور ہوتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو یہ سرکس مت بنائیں، ان کیمرہ رکھیں تاکہ وہاں پر جج بھی آ کر کھل کے بات کر سکیں اور جو ادارے کے لوگ ہیں وہ بھی کھل کے بات کر سکیں.